عابد شکیل فاروقی آج آپ کے ساتھ ایک نیا سفر، ایک نیا شہر، صوبہ سندھ کا ایک اہم شہر سانگھڑ، جہاں میں آج آپ کو لے کر چلوں گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مختصر سے وقت میں آپ کو سانگھڑ کی شہر کی گلیاں، وہاں کے بازار، مساجد، اہم سرکاری و نجی عمارتیں، یہاں کے قبرستان، یہاں کی رہائشی بستیوں کے ذریعے آپ کو شہر کی تصویر دکھا سکیں۔ ضلع سانگھڑ ملک کے بڑے اضلاع میں سے ایک بڑا ضلع ہے۔ اس کا کل رقبہ 10,728 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ سندھ کے مرکز میں واقع ہے، جس کے مشرق میں انڈیا کی سرحد لگتی ہے۔ یہ نواب شاہ سے 56 کلومیٹر مشرق جنوب مشرق میں اور میر پور خاص کے شمال میں تقریباً اسی خاص فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی بنیادی صنعت زراعت سے وابستہ ہے۔ اس ضلع میں ملح قبائل سب سے زیادہ تعداد میں رہائش پذیر ہیں، جن کی آبادی تقریباً 3,50,000 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ دیگر قبائل جو اس ضلع میں رہائش پذیر ہیں ان میں بھیل، مری، میگواڑ، اوڑ، کولی، جاکھرو، جام، راجپوت، جاٹ، ہنگورا، وسان، میرانی، میر بہار، دھریجا، انڑ، سیال، نظامانی، چانڈیو، رند، لغاری، آرائیں، ناریجا اور بھگٹی شامل ہیں۔ یہ ضلع جام نواز علی، کھپرو، سانگھڑ، شہداد پور، سنجھورو اور ٹنڈو آدم تحصیلوں پر مشتمل ہے۔ اس ضلع کی کل آبادی کا 72.68 72.68% دیہات میں رہتا ہے، جبکہ باقی 27.32% شہری علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ سانگھڑ ضلع کو حر مجاہدین کا ضلع بھی کہا جاتا ہے، جو سید شاہ مردان شاہ ثانی کے پیروکار ہیں، جنہوں نے سبقت اللہ شاہ راشدی کی قیادت میں برطانوی حکومت کے خلاف جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ یہ اس وقت ہم ایک ایسے ایریا سے اور علاقے سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر ضلع کے زیادہ تر سرکاری جو دفاتر ہیں وہاں یہ واقع ہیں۔ ان کے اطراف میں آپ دیکھ لیں باؤنڈری والز بنی ہوئی ہیں، اور یہ بڑے حساس نوعیت کے کچھ ایسے دفاتر بھی ہیں جن کی لوکیشن ظاہر کرنا فی الحال مناسب نہ ہوگا۔ یہ اس وقت ہم جس ایریا سے گزر رہے ہیں، یہاں آپ کو پانی کے جوہر، کھڑے ہوئے پانی کے جو ذخیرے ہیں اور اس طرح اطراف میں جو گندگی کے ڈھیر، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، یہ آپ کو سب اس چیز کا پتہ دے رہی ہیں کہ یہ شہر بھی پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح انتہائی عدم توجہی کا شکار ہے۔ اگرچہ سرکاری سطح پر اچھے سیکنڈری لیول کے اسکول بھی موجود ہیں، کالجز بھی موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں اور اچھی بڑی عمارتیں ہیں، لیکن جو شہر کی جو صورتحال ہے اور جو وہاں کے شہریوں کے لیے جو سہولیات کی فراہمی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی عام شہروں کی طرح بے انتہا کرپشن سے جو ہے لپٹا ہوا، ان غلاطتوں سے لپٹا ہوا ایک شہر ہے۔ پرائیویٹ سطح پر اگرچہ کچھ تفریحی مقامات ہیں، کچھ پارک ہیں، لیکن باہر کی جو گلیاں ہیں شکستہ اور ناپختہ روڈ ہیں، اسٹریٹ لائٹ کی عدم دستیابی ہے، اس کے علاوہ جو نکاسی آب کی جو سہولیات ہیں وہ بھی ناکافی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ شہر پیر صاحب پگارا کے مریدین کا بھی ایک بہت بڑا مرکز ہے، اسی وجہ سے یہاں پر ایک یہ عمارت موجود ہے، جہاں داخل ہوتے ہی ہمارا سامنا ایک اول سے پڑتا ہے، جو یہاں کمرے میں ہمیں دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ حر مجاہدین اور ان کی جد و جہد آزادی کے حوالے سے یہاں ہم نے
چند مقامی افراد سے گفتگو کی، جس کے ذریعے ہمیں ان حر مجاہدین کی جد و جہد آزادی میں ان کے کردار کا اور پیری فقیری کے حوالے سے جو ایک غلط تصور ہمیں شہروں میں شہری مڈل کلاس پڑھے لکھے طبقے میں پایا جاتا ہے اس کا تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے۔ سانگڑ سے آدھا کلومیٹر ابھی تو شہر بن گیا ہے، یہ ہروں کا قبرستان ہے جس میں ہر شہید جو ہے مدفون ہے۔ اب یہ اس کو منصور ہروں کے نام سے جو ہے مشہور، جو یہاں پر آپ نواب شاہ روڈ پہ جائیں گے تقریباً شہر سے کلومیٹر 1.5 کلومیٹر آگے ایک یادگار آئے گی ہروں کی یادگار، وہاں پر مقابلہ ہوا تھا برٹش گورنمنٹ کا 1896 میں 1896 میں، تو اس میں وہ لوگ جو ہے نا وہ شہید ہوئے تھے انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے، اپنی اسی سرزمین سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے وہ مقابلہ تھے۔ اس کے جو چھ جو ہیں حر فقیر جو شہید ہوئے وہ اسی قبرستان میں مدفون ہے، ابھی اسی کے نام سے جو ہے مطلب یہ جانا پہچان جاتا ہے۔ اچھا، بڑی اسی قبرستان کی ایک اور بھی خاصیت ہے، یہ صوفی ازم کا ایک بڑا جو ہے نا مجمع ہے، کیونکہ آپ یہاں پر جائیں گے تو اس میں ہندو بھی مدفون ہیں اور مسلمان بھی مدفون۔ اچھا، ہاں، یہ آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہاں پر اتنا صوفی ہندو بھی مدفون ہے، جی سر، ان کی قبر ہے۔ تو آپ کہیں بھی اور جگہ پہ قبرستان میں جائیں گے تو وہاں پر یا تو مسلمانوں کا ہوگا یا ہندوؤں کا ہوگا، لیکن یہاں پر ہندو بھی جو ہے نہیں، ہندوؤں کے تو جلاتے ہیں نا وہ لوگ، دفن کب کرتے ہیں؟ سب نہیں جلاتے۔ اچھا، ہاں، ہندو جو ہے نا وہ سب نہیں جلاتے ہیں، کافی ایسی قومیں ہیں جو ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اچھا، بھیل ہیں، کولی ہیں، اور دوسری بھی کوئی قوم ہے، 3-4 قومیں ہیں یہاں پر۔ اچھا، وہ باقاعدہ یہاں قبرستان ہے، قبرستان ہیں ان کے اپنے قبرستان، بالکل۔ اور یہ وہ قبرستان ہے جو سانگڑ شہر کے اندر ہے، جس کے اندر وہ حر مجاہدین جنہوں نے انگریزوں سے جنگ کی تھی اور ان کے یہاں پر قبریں ہیں، ان کے یہاں پر مزارات ہیں۔ اور اس کے علاوہ شہر سے تھوڑا سا ہم اگر باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک ایسا بھی قبرستان نظر آیا جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ وہ قبرستان ہے جس میں ان ہندوؤں کی بھی قبریں ہیں، اور وہ جب قبریں اپنے مردوں کو دفناتے ہیں تو اپنی قبروں پر مخصوص نشان کے رنگ لگا دیتے ہیں۔ ابھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ایک وہ بڈیروں کا کانسیپٹ ہے، یا یہ ہے کہ اس کو پاؤں دباتے ہیں، اس کی جو ہر چیز مانتے ہیں، سجدے، بلکہ کیا سجدے کرتے ہیں، سجدے بدے والی کوئی بات نہیں، کوئی بھی کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ یہ جو پیر فقیر ہیں یہ بھی سجدہ کرنے نہیں دیتے، یہ بھی اپنے سامنے جھکنے نہیں دیتے، باقی ایک آرٹیفیشل تعظیماً جھکنا وہ اور چیز ہے، اس کو کسی کو رسپیکٹ دینا، تعظیماً جھکنا وہ اور ہے۔ اچھا، مگر اس کو نیچے آپ جائیں گے تو پھر وہ آپ کو نہیں برداشت، اگر آپ سیاسی لحاظ سے اگر کہیں ابھی سوری ویسے آپ کہیں کہ ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں کتنے لبرل ہیں، کتنے بڑے آدمی ہیں سب ہیں، مگر اس نے تو جا کے باقاعدہ وہاں سجدہ کیا تھا مزار پہ۔ وہ ہمارے ہاں یہاں پہ پیر صاحب کے ہاں یا جماعت میں یا ہمارے اس میں بالکل الاؤ نہیں ہے اس طرح کا کہ یہاں پہ سجدہ کیا جائے۔ عمران خان کا سجدہ آپ کو باقاعدہ ویڈیو میں ہر چیز میں ملے گا، وہ پیرنی صاحبہ لے گئی تھی ان کو اور مزار پہ اس نے جا کے ماتھا ٹیکا تھا۔ اچھا، وہ بھی اس کو گناہ نہیں کہتے وہ لوگ، مگر ان کی جماعت میں اس چیز کو بھی برا سمجھا جاتا ہے کہ اتنا حد تک جائے۔ ہاں، تعظیماً ضرور جھکا جاتا ہے، تعظیماً ہم بزرگ کے آگے بھی جھکیں گے، بڑے آدمی کے آگے جھکیں گے، اور جو ہم سے بڑی عمر کا آدمی ہوگا اس کے بھی جھکیں گے۔ یہ سانگڑ شہر کا بسوں کا اور ویگنوں کا اڈہ ہے۔ یہ مناظر سانگڑ شہر کی ان شاہراہوں کے ہیں جہاں آپ کو زیادہ تر موٹر میکینکس اور گاڑیوں کے جو ورکشاپ ہوتے ہیں جہاں ان کی ریپیئرنگ وغیرہ ہوتی ہے ان کی دکانیں ملیں گی۔ یہ سانگڑ شہر کی ایک بڑی ہی مرکزی اور مصروف شاہراہ ہے جو آپ کو بالکل شہر کے مرکز میں ملتی ہے، جہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو شہر سے باہر سے آنے والی گاڑیاں ہیں اور یہاں سے جانے والی گاڑیاں ہیں
ان کا یہاں پر اسٹاپ ہوتا ہے، یہیں سے وہ اپنے مسافروں کو چڑھاتی ہیں، یہیں اتارتی ہیں۔ یہ بہت ہی مرکزی اور مصروف علاقہ ہے۔ یہ مناظر سانگڑ شہر کے بازاروں کے اندرونی حصوں کے ہیں، جن میں آپ کو جیولری، موبائلز، ہار، پھول، اناج، سبزی، گروسری اور دیگر ضروریات زندگی کی جو ہے دکانیں دستیاب ملیں گی آپ کو، جہاں پر آ کر شہر کے زیادہ تر لوگ جو ہیں یہاں آ کر اپنی اشیاء ضرورت جو ہے وہ خریدتے ہیں۔ یہاں آپ کو بے انتہا رش نظر آتا ہے۔ ہم نے یہاں سے گھوم پھر کر دیکھا تو چھوٹے چھوٹے رکشے یہاں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ دیکھیں آپ شہر کے اسی مرکز میں شہر کی ایک بڑی جامع مسجد کا ایک منظر ہے۔ یہ چند مناظر شہر کی آبادیوں کے اندرونی گلیوں کے ہیں۔ ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں کی طرح سانگھڑ میں بھی آئے دن نئی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں۔ یہ منظر بھی ایک نئی ہاؤسنگ اسکیم کے ہے جو شہر سے تھوڑا سا باہر نکل کر قائم کی گئی ہے۔ اسی طرح شہر سے تھوڑا سا باہر نکل کر یہ کھانے پینے کے نہایت خوبصورت ریسٹوران کا ایک منظر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سانگڑ شہر کی ایک فولاد انڈسٹری کا ایک منظر ہے، اور یہ ایک آئل فیلڈ کا منظر ہے جو سانگڑ شہر کے تھوڑا سا باہر نکل کر قائم کی گئی ہے، جہاں سانگڑ اور آس پاس سے علاقوں سے دریافت ہونے والی گیس اور تیل کو صاف کرنے کی سے وابستہ ہے۔ اس کو صاف کر کے یہ شہریوں اور عوام کو فراہم کی جاتی ہے، اور یہ فیکٹری ایک بہت بڑے رقبے پر تعمیر کی گئی ہے، جس میں وہاں کے ملازمین کی رہائش کے لیے کالونی بھی تعمیر کی ہے۔ مگر اس فیکٹری کے بارے میں یہاں کے مقامی افراد بہت ہی منفی تاثر رکھتے ہیں کہ ان کے بقول یہاں اہل مقامی افراد کے لیے ملازمت کے دروازے بند ملتے ہیں، جبکہ غیر مقامی افراد کو یہاں پر ملازمت میں اولویت دی جاتی ہے۔ اپنی اس ویڈیو کا اب ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔